السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس رحمت والے عشرے کے جانے سے پہلے ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہمارے اہل و عیال کو بخش کر جنت نصیب فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ مغفرت والا اور جہنم سے رہائی والا عشرہ ہمیں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتوں کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر سے یہ برکت والا مہینہ نصیب فرمایا کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، یہ مہینہ ہم گناہگاروں سیاہکاروں کی بخشش کا سامان لے کر آتا ہے۔ ہم جیسے وہ لوگ جو غافل ہیں، جو عبادتوں سے دور ہیں، جو قرآن و سنت سے دور ہیں، یہ مبارک مہینہ ان کے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور وہ جو 11 مہینے بھی مساجد سے دور رہتے ہیں، رب تبارک تعالیٰ انہیں بھی اس مبارک مہینے میں مسجدوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، تو یہ بڑی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ رب تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو روزے رکھنے کی اور نماز تراویح پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان ملتا ہے، لیکن ہر کسی کو اس مہینے کے احترام و ادب کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہر کوئی روزہ نہیں رکھتا، ہر کوئی نہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، نہ تراویح کی پابندی کرتا ہے، لیکن ہم اور آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمایا ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پچھلے ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے امیر سنی دعوت اسلامی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کس طرح سے گزارا کرتے تھے اس کے حوالے سے بڑی ہی تفصیلی اور بڑی مفید گفتگو سماعت کی ہے۔ اس کے بعد فقیر نے ماہ رمضان کے فیوز و برکات کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ آج میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بہت سی بابرکت تاریخیں بھی آیا کرتی ہیں۔ کچھ تاریخیں گزر گئی ہیں، کچھ تاریخیں آنے والی ہیں، تو وقتاً فوقتاً ہمارے مرکز پر ہم ان تاریخوں کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں ان تاریخوں کو بھی ضرور منانا چاہیے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو صحیح سلامت ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور انہیں خراج عقیدت پیش کیا کریں۔ ہم احسان فراموشوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ان کا احسان ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور یہی وجہ تو ہے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگ صحابہ کی بھی تاریخیں مناتے ہیں اور اولیاء کرام کی بھی تاریخیں منایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 10 رمضان المبارک کی تاریخ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ وصال ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی تاریخ بیان کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر فضائل کی طرف چلوں گا انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کی قربانیوں کا اور ان کے عشق رسول کا بھی واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مکے کے بہت ہی معزز گھرانے کی آپ بیٹی تھی۔ آپ کے والد کا نام خویلد ہے، جو مکے کے بہت بڑے دولت مند شخص تھے۔ قبیلہ بنو قریش سے آپ کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے دولت بھی عطا فرمایا تھا، عزت بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ کے شوہر اور آپ کے والد ایک مرتبہ جنگ میں تشریف لے گئے تھے، اور اسی جنگ میں وہ دونوں جو ہے قتل کر دیے گئے، یعنی باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور آپ شوہر کی موت کے بعد بیوہ بھی ہو گئی۔ فرمایا گیا کہ اس کے بعد مکے میں آپ تنہائی میں زندگی گزارنے لگی، چونکہ والد کا بہت بڑا کاروبار تھا اور آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا کہ جو اس کاروبار کو سنبھالنے میں آپ کی مدد کرتا، تو والد کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ آپ پڑھی لکھی تھی، آپ بہت ذہین تھی، بہت عقل مند تھی، آپ کو اللہ رب العزت نے بہت سا تجربہ بھی عطا فرمایا تھا، یعنی والد کے کاروبار میں آپ وقتاً فوقتاً کی مدد کرتی تھی، اور اس مدد کی بنیاد آپ کو کاروبار کی بھی اچھی خاصی نالج اور ایکسپیرینس تھا۔ والد کا سایہ جب سر سے اٹھ گیا تو تمام کاروبار کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ آپ نے والد کی غیر موجودگی میں اور کسی بھی محرم کی غیر موجودگی میں کاروبار کو سنبھالنا شروع کیا۔ چونکہ بہت ہی عقل مند و ذہین تھی، تو آپ کے والد نے کاروبار کو جہاں چھوڑا تھا، آپ کی عقل کی بنیاد اللہ نے اس کاروبار میں مزید ترقی عطا فرما دیا ہے۔ یعنی والد کے موت کے بعد یہ نہیں کہ کاروبار زوال کی طرف چلا جائے، بلکہ ترقی کرنے لگ گیا۔ اور عالم یہ تھا کہ جب آپ کا مال تجارت ملک شام و بصرہ کی مارکیٹ میں جاتا، وہاں کے بازاروں میں جاتا، تو بڑے بڑے تاجر انتظار کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک کسی سے بھی سودا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کسی کا بھی مال نہیں خریدیں گے جب تک کہ حضرت خدیجہ کا مال ہم نہ دیکھ لیں کہ ان کا مال ہاتھ لگا تو ہم اس کا سودا کریں گے، اور اگر وہ نہ ملا تو کہیں اور سودا کریں گے۔ تو لوگ انتظار کرتے تھے، اور فرمایا گیا کہ آپ کا مال تجارت جو تھا منڈی میں آنے سے پہلے لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، اور جیسے ہی آپ کا مال بازار میں پہنچتا لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا کرتے تھے۔
تو دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی تھی آپ کے کاروبار کی، لیکن اس کے باوجود بھی تھی وہ عورت۔ کبھی کبھی اس بات کا انہیں احساس ہوتا کہ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا، بھائی ہوتا، شوہر ہوتا، بیٹا ہوتا، کوئی تو ہوتا کہ جس کے بھروسے پر میں یہ سارا کاروبار کر سکتی تھی۔ اب لوکل لیول پر جب بزنس ہوتا تھا تو حضرت ختیجہ اس کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، لیکن جب یہ مال تجارت باہر جاتا مکے سے باہر تو آپ اس کے ساتھ نہیں جاتی تھی، بلکہ کسی نہ کسی کو ہائر کرتی تھی، آپ کسی نہ کسی کو بلاتی تھی، اسے امیر قافلہ بناتی تھی اور ذمہ داری دے کر اس کے ساتھ روانہ کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اس تلاش میں، اس جستجو میں تھی کہ مکے کی سرزمین پر مجھے کوئی 100% بھروسے مند آدمی مل جائے کہ جس کو دیکھ کر آنکھ بند کر کے میں اپنا کاروبار کر سکوں اور خسارے اور نقصان کے کوئی دور دور تک امکانات نہ ہوں۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب مکے کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امین و صادق ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ ہر طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے چرچے تھے، آپ کے شہید ہونے کے چرچے تھے، آپ کے امانت دار ہونے کے چرچے تھے۔ جب حضرت ختیجہ کو پتا چلا کہ تب انہوں نے جناب ابو طالب کے ذریعے پتا چلا کہ ابو طالب کا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بڑے چرچے، بہت ایماندار، بہت نیک صفت، بڑے اچھے اخلاق و کردار والا، تو حضرت ختیجہ نے ابو طالب تک پیغام بھجوایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے کاروبار کی تمام ذمہ داریاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھ دی، یعنی انہیں ذمہ دار بنا دیا کہ آج کے بعد میرا یہ سارا کاروبار آپ کو سنبھالنا ہے، اس کی ساری دیکھ ریکھ آپ کو کرنا ہے۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کاروبار میں شامل ہوئے، یوں تو پہلے ہی کاروبار بڑی ترقی پر تھا، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیکھ ریکھ کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے پہلے کے مقابلے کئی گنا زیادہ برکت عطا فرما دیا ہے، اور حضرت ختیجہ کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس تھا کہ یہ جو برکت اب ہو رہی، یہ برکت اب میرے عقل و ذہانت اور تجربے کی بنیاد نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اب یہ محمد کے اخلاق و کردار کی بنیاد ہو رہی ہے۔ اب یہ ساری برکتیں ان کے جڑنے کی وجہ سے، اس بات کا انہیں اچھی طرح احساس تھا۔ فرمایا کہ کچھ دن تک مکہ معظمہ میں کاروبار ساتھ کرنے کے بعد جب تجارتی قافلہ ملک شام کے لیے جاتا تھا تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس مرتبہ یہ میرا تجارتی قافلہ جو ملک شام جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے امیر قافلہ بن کر جائیں، اس کاروبار کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے، آپ سارا حساب کتاب رکھیں، آپ ساری دیکھ ریکھ رکھیں، اور آپ کو اس بار امیر قافلہ بن کر جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اب حضرت ختیجہ نے اپنے آزاد کردہ غلام کو بلایا، جو آزاد کر دیا گیا لیکن آپ کے یہاں جاب پر تھا، جس کا نام میسرہ تھا۔ میسرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا کہ میسرہ ہر بار امیر قافلہ بنا کر میں تجھے بھیجتی، لیکن اس بار میں تیرے ساتھ محمد کو بھیج رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا احترام کرنا، تو ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آنا، ان کے ہر مشورے کو قبول کرنا، یعنی آپ یہ بات کلیریفائی کر رہی تھی کہ میسرہ تجھے یہ محسوس نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تیرا عہدہ چھین لیا گیا یا ان کی وجہ سے تیری تنخواہ کاٹی جائے گی، نہیں بلکہ تو ان کو ساتھ لے جا، اور لے جانے کی وجہ کیا ہے وہ بیان کرتی ہے، کہتی کہ ان کو لے جا، ان کے مشورے کو قبول کرنا، اور میں نے بہت سی برکات ان کے ذریعے دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ پورے سفر میں تو ان پر نظر رکھنا، اور جو بھی واقعات خلاف عقل تجھے نظر آئے اسے نوٹ کر لینا، اور واپس آنے کے بعد تو مجھے بتانا کہ تو نے کیا کچھ راستے بھر میں دیکھا۔ میسرہ نے قبول کر لیا۔ اب جانتے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا تو یقین تھا کہ میرے کاروبار میں جو ترقیاں ہوتی ہیں یہ محمد کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اسی کے ساتھ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، آپ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، دوپہر کا وقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں آتے ہیں اور آپ کے سر مبارک پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چلاتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئی اسی وقت سے کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی وقت سے آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بیٹھ گئی، عقیدت بیٹھ گئی۔ آپ نے میسرہ کو تاکید کی کہ پورے راستے تو ان پر نظر رکھنا، اور خلاف عقل کوئی واقعہ نظر آئے تو اسے نوٹ کر لینا۔ اب یہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ فرمایا گیا اس وقت قافلے جب نکلتے تھے تو رات آتی تو راستے میں رک جاتے تھے، کسی راستے میں پڑنے والے گرجا گھر میں آرام کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو پھر وہ سفر پر روانہ ہوتے۔ اسی طرح سے دن بھر سفر کرتے کرتے جب دوپہر کا وقت آیا، دوپہر کھانے کے لیے یہ قافلہ ایک گرجا گھر کے قریب رکا۔ تمام جو لوگ قافلے میں تھے وہ گرجا گھر کے اندر چلے گئے پناہ لینے کے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ گرجا گھر کے قریب سامنے ایک درخت تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ اس درخت کے نیچے جب بیٹھے تو وہاں پر چھاؤں نہیں تھی اتنی، بلکہ دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، لیکن اس گرجا گھر کے پادری نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے وہاں پر دھوپ تھی، لیکن آپ کے تشریف فرما ہوتے ہی درخت نے فوراً اپنی ٹہنیوں کو سمیٹا، پتوں کو سمیٹا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے جھک گئے۔ آپ بیٹھے دھوپ میں تھے لیکن درخت نے آپ کے سر مبارک پر سایہ کر دیا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ جو تھا اس گرجا گھر کا پادری دیکھ رہا تھا، جس کا نام تاریخ میں نستورہ تھا۔ نستورہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً جو ہے میسرہ کو بلایا، اور بلا کر کہنے لگا کہ میسرہ، یہ جو نیا شخص تمہارے ساتھ آیا بھلا یہ کون؟ یہ پہلی بار آیا ہے، اس نوجوان کو میں نے پہلی بار دیکھا، یہ ہے کون؟ تو اب میسرہ نے تعارف کروایا، کہا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قبیلے بنو قریش سے تعلق رکھتے، یہ بہت بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے، اور اس وقت میری مالکہ نے ان کو امیر قافلہ بنا کر بھیجا، ان کو ہمارا سردار بنا کر بھیجا۔ جب یہ سننا تھا تو نستورہ کہنے لگا کہ اے میسرہ سن، یہ صرف تیرے سردار نہیں ہیں بلکہ اللہ نے تو ان کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اب میسرہ کہنے لگا کہ یہ تو کیا کہتا ہے، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سنو، میں نے ان کی آنکھوں میں جو سرخی دیکھی ہے، یہ سرخی اللہ نبیوں کی آنکھ میں پیدا فرماتا ہے، اور یہ درخت اگرچہ گرجا گھر کے سامنے ہے لیکن آج تک کبھی میں اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا، اس کی وجہ کہ آج تک جو نبی ہوا ہے وہی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اور درخت نے ان پر سایہ کر دیا۔ اے میسرہ، مجھے لگتا ہے کہ جس نبی آخر الزماں کے واقعات میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں یہ وہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہی اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اے میسرہ، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، تو زندگی بھر ان کا ساتھ دینا، تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا، اور جب یہ اعلان نبوت کرے تو اے میسرہ تو ان کے ہاتھوں پر ان کے دین کو قبول کر لینا۔ اگر میری زندگی نے وفا کی، میں اس وقت موجود رہا تو میں بھی یقیناً ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھوں گا، لیکن اگر وہ موقع نہ ملا تو میسرہ تو کبھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد فرمایا گیا تجارتی قافلہ، پھر وہ خدمت کرتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف پہنچا۔ جب ملک شام کی منڈی میں پہنچے تو فرمایا گیا ہر بار دگنا 3 گنا منافع ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر قافلہ بن کر آئے تھے، اللہ رب العزت نے 4 گنا منافع عطا فرمایا۔ سارے قافلے والے خوش تھے اور ہر کوئی تسلیم کر رہا تھا کہ ہم تو آ چکے ہیں، اس سے پہلے کئی بار اتنا منافع کبھی نہ ہوا، اگر اس بار یہ منافع ہوا ہے تو یقیناً یہ محمد کے قدموں کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی سرداری کی، ان کی امیری کی برکت ہے۔ ہر کوئی تسلیم کر رہا تھا اور ہر کوئی بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔
سارا مال تجارت بیچنے کے بعد جب یہ واپس لوٹے، پورا قافلہ آ رہا تھا، لیکن مکہ معظمہ کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ ہم سب کی رائے یہ ہے کہ اس مرتبہ جو کاروبار میں منافع ہوا اس کی خوشخبری ہماری مالکہ کو کوئی اور نہ دے، بلکہ جو ہمارے امیر ہیں وہ جا کر خوشخبری سنائیں گے، جو ہمارے سردار ہیں وہ خوشخبری سنائیں گے۔ سب نے متفق ہو کر فیصلہ کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے پر آگے بڑھے۔ اب یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام قافلے والوں نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ جا کر خوشخبری دیں کہ اس مرتبہ کاروبار کتنی ترقی کر لے گیا۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، سب کے مشورے پر میرے آقا آگے بڑھے ہیں، خود نہیں بڑھ گئے کہ چلو جا کر میں سارا کریڈٹ لے لیتا ہوں یا میں سارا سیرا اپنے سر باندھ لیتا ہوں۔ نہیں، یہ ہماری اور آپ کی فطرت ہوتی ہے کہ کرے کوئی اور اس کا کریڈٹ کوئی اور لیتا گھوم رہا ہوں، کریڈٹ لیتا کوئی اور گھوم رہا ہو کہ دیکھیے میں نے یہ کر دیا، ہمارے یہاں پر درس ہو رہا ہے، ہمارے یہاں قافلے نکل رہے ہیں، ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے۔ اب آپ کتنے قافلے میں گئے، آپ کتنا درس دے رہے ہو، آپ اجتماع میں پہنچتے ہو کہ نہیں پہنچتے، یہ کون پوچھتا ہے؟ بس بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ چل رہا ہے، تو کرتا کوئی اور ہے، کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے۔ لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ سب نے مشورہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور تیزی سے مکہ معظمہ کی سرحد میں داخل ہوئے۔ یہاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے محل کی چھت پر کھڑی قافلے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ جانتی تھی کہ آج میرے کیلکولیشن کے اعتبار سے آج میرا قافلہ واپس آنا چاہیے۔ آپ محل کی چھت پر تھیں۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار جو تھا تیزی کے ساتھ مکے کی سرحد میں داخل ہوا، اس کا چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا، البتہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ چودھری کا چاند جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے چلا آ رہا ہے۔ فرماتی وہ آنے والا کون تھا دور سے نظر تو نہیں آتا، البتہ صرف اتنا لگتا ہے کہ چودھری کا چاند گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اور فرماتی ہے کہ یہ تو میں نے گھڑ سوار کو دیکھا، جب میری نظر آسمان کی طرف پڑی تو دیکھ کر آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ گھڑ سوار جتنی تیزی کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہا تھا اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب فرماتی ہے کہ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے کہ وہ اندر تشریف لائے، میں چھت سے نیچے اتر کر آئی، میں نے آ کر ملاقات کی، اس کے بعد میں نے سنا کہ کاروبار میں کتنا منافع ہوا۔ اب یہاں پر فرمایا گیا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، آپ کی عقیدتیں جو تھی یہ ساری چیزیں دیکھ کر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد تجارتی قافلہ بھی آ گیا، میسرہ نے بھی آ کر تمام واقعات بیان کیے۔ اب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو گیا کہ یہ معمولی بشر بن کر پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں امام الانبیاء بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ یقیناً یہی اللہ کے آخری نبی۔ اب عقیدت و محبت کی انتہا نہ رہی۔ فرمایا گیا کچھ دن چلتا رہا، اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ اے خدیجہ، آپ کو دور دراز سے بڑے رشتوں کے پیغام آتے ہیں، سرمایہ داروں کے، سرداروں کے، سردار کے بیٹوں کے، بادشاہوں کے، بادشاہ زادوں کے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اب چونکہ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اس لیے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب سہیلی نفیسہ نے مشورہ دیا تو فرمایا گیا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کر لیا نکاح کرنے کا۔ اب آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ مجھے کوئی رشتہ مناسب نہیں لگتا سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ محمد اگر مجھے قبول کر لے تو ان کا احسان ہوگا، ان کا کرم ہوگا۔ اب نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ میرے چچا جناب ابو طالب لیں گے۔ اب ابو طالب کے پاس پیغام پہنچایا گیا۔ اب چونکہ عمر میں بڑا فرق تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ 40 سالہ عورت تھی، اسی طرح سے آپ بیوہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے، اس لیے جناب ابو
طالب نے فوراً فیصلہ نہ کر دیا، مال و دولت کو دیکھ کر فوراً قبول نہ کیا، بلکہ آپ نے بھی خاندان والوں کو جمع کیا، ان کے ساتھ مشورہ کیا، ہر کسی نے متفق ہو کر کہا کہ ہمارے بھتیجے محمد کے لیے ختیجہ سے بہتر رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مکے میں انہیں امین و صادق کہتے ہیں، انہیں طیب و طاہر کہتے ہیں، انہیں سعید کہتے ہیں، اور ختیجہ کو بھی لوگ طاہرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بڑی پاکیزہ، نیک اخلاق، اعلیٰ کردار کی مالکہ، یقیناً ان سے بہتر رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو جانا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا نکاح کی تاریخ طے کر لی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے خاندان والے جناب ابو طالب اور دیگر تمام لوگ، اور اسی کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جو ان کے خاندان کے افراد تھے، ورقہ بن نوفل اور دیگر لوگ، وہ شریک ہوئے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا نکاح کا، اور اس کے بعد نکاح کرا دیا گیا۔ نکاح جب ہوا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو چاروں طرف ایک ہنگامہ تھا۔ وہ لوگ جو خاص کر کے حسد رکھتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، یا جو حسد رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے پیغام بھیجا تھا اور حضرت خدیجہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، انہوں نے حسد کی بنیاد یہ بات عام کر دی کہ ختیجہ کو اللہ نے دولت سے بہت نوازا، ختیجہ کو کیا محمد سے زیادہ کوئی مفلس آدمی نہیں ملا معاذ اللہ؟ کیا ان سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں ملا معاذ اللہ؟ ختیجہ کے پاس تو بہت سرمایہ، لیکن محمد کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختیجہ کو محمد میں کون سی خوبی نظر آئی؟ کیا ضرورت تھی ان سے نکاح کرنے؟ کس طرح کی افواہیں چاروں طرف پھیلنے لگی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، بڑا ملال ہوا، بڑا افسوس۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نکاح جان بوجھ کر ختیجہ سے کرایا، کیونکہ ختیجہ کے پاس بڑی مال و دولت تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نکاح ہو گیا، خطبہ مکمل ہوا، اس کے بعد فرمایا گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، میرا نکاح محمد کے ساتھ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں بھی ان کی ہوں، میرا سارا مال بھی ان کا، جو کچھ میرے باپ نے کمایا تھا، جو کچھ میں نے جمع کیا تھا، یہ سارا اپنی خوشی سے میں ان کے حوالے کرتی ہوں، اگر یہ قبول کر لیں گے تو ان کا کرم ہوگا۔ اب کوئی آج کے بعد انہیں مفلس نہ کہے، یہ تو مالدار ہو گئے ہیں، اب تو ختیجہ مفلس ہو گئی۔ اب ختیجہ جیسی مفلس کو یہ قبول کر لیں تو ان کا کرم ہوگا، ان کا کرم۔ اس کے بعد اعلان کیا کہ سارے مال و دولت کو میں نے ان کے حوالے کر دیا، یہ چاہے کو رکھیں، چاہے کسی اور کو مالک بنا دیں، اور چاہے تو اللہ کی راہ میں سارا مال تقسیم فرما دیں۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا ہے، اور بلند آواز سے کہیں ساری مال و دولت کو۔ اور جانتے کتنا مال تھا؟ تاریخ میں آتا تقریباً 40,000 دینار موجود تھے، 40,000 یعنی سونے کے سکے 40,000 اس دور میں۔ آج اس کا کیلکولیشن کریں کتنا پیسہ بنے گا، کتنے کروڑوں کی رقم بنے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ختیجہ نے اس تک نہیں کہا کہ میرے باپ کے برسوں کی کمائی ہے، میں نے اپنی پوری جوانی جھونک دی ہے تو مال بنایا ہے، تمہیں تو بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زبان سے اس تک کے کلمات نہیں نکلتے ہیں، بلکہ خوشی خوشی اعلان کر دیا آج کے بعد میں بھی محمد کی ہوں اور میرا سارا مال بھی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے سارا صدقہ کر دیا، اور جس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے اسی طرح سے زندگی گزارنا حضرت ختیجہ نے پسند فرما لیا ہے۔ پہلے محل میں رہتی تھی، آرام کی زندگی تھی، جانتے ہو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہمیشہ تھی کہ ختیجہ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں نے ختیجہ کو کیا دیا؟ ختیجہ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں نے ختیجہ کو کیا دیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے
اور جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہے، اس میں کچھ کھانے کی چیز موجود، آپ سب سے پہلے انہیں اللہ کا اور میرا سلام پیش کریں اور اس کے بعد ان سے کہہ دیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل تیار کیا ہے، یعنی یہ ان کی قربانیوں کا بدلہ ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے، اور وہ محل ایسا ہے جس میں کوئی شور گل نہ ہوگا، جس میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، یعنی حضرت خدیجہ کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ دنیا کی تکلیفوں کے عوض میں اللہ نے انہیں آخرت کا انعام و آرام عطا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، اس کے بعد فرمایا گیا وقت گزرتا رہا۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے قریل جوان اور حضرت خدیجہ 40 سال کی بیوہ خاتون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں جبکہ اگر نکاح کرنا چاہتے تو بڑا سے بڑا دولت مند بھی، بڑا سے بڑا قریش کا عرب کا سردار بھی اپنی بیٹی کو راضی خوشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیتا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری سے نکاح نہیں کیا، بلکہ بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا نے بتا دیا آج تک دنیا سہاگن کو ابھاگن بناتی آئی ہے، اب محمد آ گیا ہے تو ابھاگن کو سہاگن بنانے والا۔ اب مانگوں سے سندور مٹائے نہیں جائیں گے، اب عورتوں کو بیوہ ہونے کی وجہ سے ظلم و زیادتیوں کا شکار نہیں ہونا پڑے گا، اب عورتوں کو بیوہ ہونے کی بنیاد لوگوں کے طنز و طعنے برداشت نہیں کرنے پڑیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، اللہ کے گھر میں موجود ہو، آج جو دنیا میں آواز لگاتے ہیں، آج جو دنیا میں اعلان کرتے ہیں، وہ لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے مذاہب موجود ہیں ان تمام مذاہب کو اٹھا کر دیکھ لو اور اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، اگر پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے حقوق نسواں کی بات کسی نے کیا ہے تو پیغمبر اسلام نے بات کیا۔ اگر وومن رائٹس کی بات کسی نے کی ہے، آج مسلمان عورتوں کو ان کا حق دلانے کی بات ہو رہی ہے، وہ جو پوری عمر گزر گئی اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکی، وہ جو پوری عمر گزر گئی اپنی بہن بیٹی کا حق ادا نہ کر سکی، وہ لوگ جو دوسروں کو حق دلانے کی بات کرتے ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ان کے گھروں میں جھانک کر دیکھا جائے تو ان کی اپنی بوڑھی مائیں بھی ان سے خوش نہیں ہوں گی، ان کی اپنی بیویاں بھی ان سے خوش نہیں ہوں گی، انہوں نے اب تک اپنی بیٹی اور بہن کے حق بھی ادا نہیں کیے ہوں گے۔ جو مسلمان عورتوں کو حق دلانے کی بات کرتے ہیں، اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، ہندوستان کی سرزمین پر عورتوں پر جو ظلم و زیادتی کل ہوا کرتی تھی، کیا ہم نے اسکول میں وہ تاریخ نہیں پڑھا ہے؟ ستی پرتھا کے بارے میں کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، وومن رائٹس کی بات آج لوگ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ راستہ تمہیں سب سے پہلے دکھایا کس نے ہے؟ یقیناً بعد میں لوگوں نے آواز بلند کی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ آواز اٹھایا اگر عرب کی سرزمین پر کسی نے ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، یہ اس دور کی بات ہے جب بچیوں کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اسے پروان چڑھاتے تھے، لیکن بیٹی پیدا ہوتی تو باپ خود اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا تھا، اسے زندہ لے جا کر صحرا میں دفن کر دیتا تھا۔ لوگ بیٹوں کا باپ ہونے میں تو فخر محسوس کرتے تھے، لیکن بیٹیوں کا باپ ہونا سب سے بڑی شرم کی بات تھی، سب سے بڑی بے غیرتی کی بات تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عرب والے خوشی خوشی اپنی بچیوں کو دن رات زندہ دفن کر رہے تھے۔ اس وقت اگر ان بچیوں کو زندگی کسی نے دی ہے تو کسی اور نے نہیں دیا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے انہیں جینے کا حق عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، جب وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے عرب کی سرزمین پر کسی نے اگر آپ کا ساتھ دیا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی وفادار بیوی اور ہماری مقدس ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ساتھ دیا۔
یہاں تک فرمایا گیا کہ جب شروع کی 5 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ غار ہرا سے واپس گھر آئے تو آنے کے بعد کی جو کیفیت تھی وہ میں بیان نہیں کرتا، لیکن آپ آنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مقدس جو نازل ہوا وہ کسی اور کو نہیں بلکہ وہ آیات اپنی بیوی کو سناتے ہیں۔ میرے آقا نے گویا قرآن سب سے پہلے پڑھ کر ایک عورت کو سنایا ہے۔ اب بتائیے عورت کا اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ مردوں نے بعد میں، بچوں نے بعد میں، غلاموں نے بعد میں، آزادوں نے بعد میں، مرد و عورت میں سب سے پہلے کسی نے قبول کیا تو ایک عورت نے۔ یہ عورتوں کو بہت بڑا شرف حاصل ہوا حضرت خدیجہ کے ذریعے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، سب سے پہلے میرے آقا نے قرآن پڑھ کر انہیں سنایا، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول فرمایا، اور قبول اسلام کے بعد دن رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ دیا کرتی تھی۔ ہر اعتبار سے، مال و دولت ہی نہیں، ہر اعتبار سے آپ نے ساتھ دیا ہے، جسے ہم عام طور پر کہہ سکتے ہیں نا، تن من دھن سے چاہنا کسی کو، تن من دھن سے۔ ہم تو دعوے کرتے ہیں تن من دھن کے، لیکن ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تن من دھن سے بڑھ کر محبت فرمایا ہے، ہر وقت آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا، 3 سال کی قید تھی، 3 سال کی قید، جہاں لوگوں سے ملنا جلنا، آنا جانا، کھانا پینا سب پر پابندی تھی۔ تمام مکے کے کفار مشرکین نے منصوبہ کیا اور آپ کو شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا۔ فرمایا گیا آپ کے ساتھ میں اس وقت بھی آپ کی بیوی موجود تھی، اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ درختوں کے پتے کھاتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس وقت درختوں کے پتے بھی کھائے شعبہ ابی طالب میں۔ فرمایا گیا چونکہ آپ کا بڑا اثر تھا مکے میں، بڑا اثر تھا، اس وجہ سے کبھی کبھی آپ ہی کی وجہ سے کھانے پینے کا کوئی سامان شعبہ ابی طالب میں آ جاتا تھا، علاوہ اس کے پابندیاں تھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، ہجرت سے 3 سال پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی اور جانتے ہیں آپ نے کس کس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ فرمایا گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ جب بیمار ہوئی، آپ بستر پر تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ دین کر کے آتے اور آنے کے بعد سرہانے بیٹھتے اور بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے تھے خدیجہ کیا حال ہے تمہارا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تو اس وقت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عرض کرتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری فکر ذرا بھی نہ کریں، آپ میری ذرا بھی فکر نہ کریں، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ جتنی دیر میرے پاس بیٹھ کر میری تیمارداری کریں گے، اگر نکل کر باہر آپ دین کی تبلیغ کریں تو ممکن ہے کچھ اور اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے آپ بچا سکتے ہیں۔ ذرا سوچے کتنی ہیلپ فل تھی، کیسی مددگار تھی تبلیغ دین میں، آپ نے کس طرح سے مدد فرمایا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، اگر کوئی دین کا کام کرنے والا اس کے گھر سے کیا اس طرح کا سپورٹ ملتا ہے؟ کیا بیوی سپورٹ کرتی ہے؟ کیا والدین سپورٹ کرتے ہیں؟ کیا بھائی بہن سپورٹ کرتے ہیں؟ بلکہ آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہت معذرت سے کہوں گا، اگر کوئی مبلغ بن جائے اور وہ مبلغ بننے کی وجہ سے قافلے میں، اجتماع میں، درس میں، تربیت میں، مرکز پر آنا جانا شروع کر دے تو پورے گھر والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ملا بن گیا ہے، مولانا بن گیا ہے، پتہ نہیں کس کے چکر میں پڑ گیا ہے، پتہ نہیں رات بھر کہاں غائب رہتا ہے، 2-3 دن کے لیے نکل جاتا ہے، گھر کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے سارے لوگ مخالفت پر اتر آتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر آپ بستر مرگ پر ہیں اور آپ کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، سارے لوگوں نے قبول اسلام کی وجہ سے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ کے جو رشتے دار تھے انہوں نے بھی رشتے ناطے توڑ دیے، آپ کی جو سہیلیاں تھی انہوں نے بھی دوستی یاری چھوڑ دی، آپ کے جو اڑوسی پڑوسی تھے انہوں نے بھی ملنا جلنا چھوڑ
دیا، سب آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے، آپ تنہا بستر پر پڑی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کر کے شام لوٹتے ہیں، آ کر سرہانے بیٹھتے ہیں، اور جب آپ کی طبیعت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں تو بیوی کسی طرح کا شکوہ شکایت کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ دین کی تبلیغ میں محنت کریں، کوشش کریں، آپ میری فکر نہ کریں، اور جانتے وہ دن بھی آیا جب آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ختیجہ کبھی صحت مند نہ ہو سکے گی، اب شاید وہ بچ نہ سکے، تو لوگوں نے آپ کی اپنی سہیلی نفیسہ کو تیار کیا اور تیار کر کے بھیجا کہ جا کر خدیجہ سے کہہ دو کہ خدیجہ تو نے محمد کا کلمہ پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بھول کی، تو نے ان کی وجہ سے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے ان کی وجہ سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے، آج تو بستر مرگ پر ہے، تیری کوئی عیادت کرنے والا نہیں، کل کی تاریخ بھول گئی، تو کتنی سرمایہ دار، تو کتنی آرام کی زندگی جی رہی تھی، تجھے کتنا مال و دولت سے اوپر والے نے نوازا، اب چونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے وہ لات و عزا کا نام لیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ بار بار کہہ رہے کہ نفیسہ جا کر سمجھا خدیجہ کو، کہہ دے کہ وہ آج بھی اگر پلٹ آئے گی ہم اسے معاف کر دیں گے، ہم خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں گے، ہم آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کریں گے، ہم اس کی عیادت بھی کریں گے، ہم اس کی خدمت بھی کریں گے، ہم اس کا علاج بھی کروائیں گے، اور اگر خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو کہہ دو کہ ہم جنازے کو کاندھا بھی لگائیں گے، اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کر کے آئیں گے، لیکن اگر وہ نہ پلٹی، اگر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ چھوڑا تو ہم نہ تیمارداری کرنے والے ہیں نہ عیادت کرنے والے ہیں، اور اگر وہ مر گئی تو ہم جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے، ہم جنازے کو کاندھا بھی نہیں لگائیں گے، ہم اس کی تدفین بھی نہیں کریں گے، پھر اکیلی وہ قبرستان کیسے جائے گی؟ اے نفیسہ تو اس کی سہیلی ہے، جا کر اس کو سمجھا۔ فرمایا گیا کہ حضرت نفیسہ آتی اور آنے کے بعد کمرے میں سرہانے بیٹھی اور کہنے لگی کہ اے خدیجہ آخری وقت آ گیا ہے زندگی کا، اب محبت و عقیدت کی بات نہیں ہے، عقل سے کام لے خدیجہ۔ اے خدیجہ مکے والوں نے مجھے وارننگ دے کر بھیجا، مکے والوں نے مجھے تجھے سمجھانے کے لیے بھیجا، اگر آج بھی تو باز نہیں آئی، اگر آج بھی تو انہیں چھوڑ کر واپس نہ پلٹی تو وہ تیرے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے، وہ تجھے قبرستان نہیں لے کر جائیں گے، پھر سوچ کیا ہوگا؟ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ اکیلے وہ تجھے قبر میں کیسے اتاریں گے؟ آخر کچھ مددگاروں کی ضرورت تو ہوگی، اگر تو نہیں پلٹی تو کوئی مدد نہیں کرے گا، اور اگر تو پلٹ آئی تو یہ تجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، یہ تیری ساری غلطی کو فراموش کر دیں گے۔ خدیجہ آخری وقت کا فیصلہ کر پلٹا۔ فرمایا گیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بیماری نے اتنا لاغر اور کمزور کر دیا کہ اٹھ کر بستر پر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن جب اپنی سہیلی سے جملے سنے فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر کہتی نفیسہ آخری وقت میں تو مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے آئی ہے؟ اے نفیسہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جہنمی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اے خدیجہ اے نفیسہ تو یہ کہتی ہے کہ میں محمد کا کلمہ چھوڑ دوں تو جا کر مکے والوں میں اعلان کر دے، جا کر عرب والوں کو یہ کہہ دے کہ خدیجہ ان کا ساتھ نہ جیتے جی چھوڑ سکتی ہے نہ مرنے کے بعد چھوڑ سکتی ہے، اگر وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ مجھے یوں ہی مر جانے دیں گے، وہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے، وہ میری قبر میں مجھے اتاریں گے نہیں، تو جا کر نفیسہ عرب والوں سے کہہ دے مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر یہ کاندھا نہیں دیں گے اللہ فرشتے بھیجے گا اور فرشتے میرے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ اگر یہ مجھے قبرستان نہیں لے جاتے، مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، میرا مولا فرشتے بھیجے گا اور وہ مجھے قبرستان لے کر جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، اس جذباتی کلمات کو سننے کے بعد، ایمان کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد، وہ نفیسہ جو مرتد بنانے آئی تھی
اپنے آپ کو روک نہ سکی. کہا خدیجہ یہ پختہ ایمان کہاں سے ملا؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یہ یقین تجھے کہاں سے ملا؟ اے خدیجہ میں تو تجھے اسلام سے ہٹانے آئی تھی، اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر محمد کا غلام بنا لوں. فرمایا جب فوراً وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی ہے. ذرا سوچو آج کی تاریخ میں کہاں سے ایسی بیوی لے کر آئیں؟ آج کی تاریخ میں کون سی ایسی وفادار بیوی ہوگی؟ کون ہوگی جو اس طرح سے اپنے شوہر پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تمام عورتوں میں 4 عورتیں بہت پسند ہے. کہ سبحان اللہ. اللہ کو تمام عورتوں میں 4 عورتیں بہت پسند ہیں. فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بہت پسند ہے. اللہ کی پسندیدہ بندیاں ہیں، مریم پسند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو فرعون کی بیوی آسیہ بہت پسند ہے. آسیہ بہت پسند ہے. فرعون کی بیوی تھی لیکن اس کے باوجود سب فرعون کو خدا مانتے تھے اور وہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی اللہ کو خدا مانتی تھی. فرعون نے ظلم کی، زیادتی کی، یہاں تک کہ ہاتھ پیر میں کیلے ٹکوا دی اور ٹکوانے کے بعد کہا ایک بار مجھے خدا مان لے، ایک بار مجھے خدا مان لے. تو یہی حضرت آسیہ ہے جنہوں نے اعلان کیا تھا یہ جسم تیرا ہے، جو بند کرے اس کے ساتھ کر لے. جسم تیرے حوالے کر دیا، دل تو مولا کے حوالے کر دیا ہے. تو میرے جسم پر ظلم تو کر سکتا ہے، میرے دل کو اپنی طرف نہیں پھیر سکتا ہے. آقا فرماتے آسیہ فرعون کی بیوی ہو کر بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو بہت پسند کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ چوتھی عورت کون ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ فرماتے اللہ کو میری بیٹی فاطمہ بہت پسند ہے. اور یہ حضرت فاطمہ کون ہے؟ یہ بھی حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے. حضرت خدیجہ کی ذرا سوچیں، ماں ایسی ہوتی ہے تو اللہ شکم سے حضرت فاطمہ جیسی بیٹی پیدا فرماتا ہے. مائیں جب ایسی ہوتی، فرمایا جب ان کے وصال کے بعد 10 رمضان المبارک کو آپ پردہ فرما گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو قبر میں اتارا اپنے ہاتھوں سے. اس وقت جو ہے نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے نماز جنازہ نہیں ہوئی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے قبرستان جسے ہم اور آپ جنت المعلا کہتے ہیں، اس قبرستان میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. اس کے بعد فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی چیز اچھی بنتی تو آپ اسے ضرور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے. بکری ذبح ہوتی تو اس کا گوشت بھی پہنچایا کرتے تھے. اور پہنچانے کی وجہ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے گھر وقتاً فوقتاً تحفے پہنچانا، کھانے پینے کے سامان پہنچانا، یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ میرے آقا وصال کے بعد بھی حضرت خدیجہ سے کتنی محبت کرتے تھے. اب یہاں میں ایک بات عقائد اہل سنت کے تحت عرض کرنا چاہوں گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کے گھر تحفے پہنچاتے تھے. آج اگر ہم حضور کی محبت میں غریب غربا کو کھلاتے ہیں، میلاد کی محفل کرتے ہیں، نیاز تقسیم کرتے ہیں حضور کی محبت میں، تو کیا یہ ناجائز و حرام ہے؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی محبت میں جب اس طرح سے تحفے تحائف تقسیم کر سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے آقا کی محبت میں اس طرح سے چیزیں لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں. اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا ہے، کوئی فتویٰ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے جانتے کتنی محبت. آپ جب تک باحیات 40 سال میں نکاح ہوا اور 65 سال کی عمر میں آپ دنیا سے پردہ فرمائی. اور بعض لوگوں نے جو ہے 64 سال 7 مہینے لکھا یا 8 مہینے بھی لکھا. بہرحال 65 سال میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی 25 سال تک آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمایا ہے. 25 سال تک میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، جب تک آپ موجود تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جتنے نکاح آپ نے کیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد آپ نے وہ نکاح کیے ہیں.
اپنی بیویوں کو لے کر محفل میں بیٹھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح سے بیٹھتے تھے تو سب کی موجودگی میں آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کیا کرتے تھے. بار بار تمام بیویاں سنتی، بار بار سنتی. ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نہ رہا گیا، وہ کہتی بار بار سن کر مجھے غیرت آتی، اور میں نے ایک بار کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگتا ہے کہ آج بھی آپ ہم سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اب آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے دی. وہ تو عمر میں زیادہ بھی تھی، اب جو بیویاں ہیں وہ ان کے مقابلے عمر میں کم ہیں، لیکن لگتا ہے کہ آج بھی آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ عائشہ، میں خدیجہ سے محبت کیوں نہ کروں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں دی، حضرت خدیجہ سے بہتر اللہ نے مجھے بیوی نہیں دی. اور فرماتے کہ اے عائشہ، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ ارے اس وقت جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا تھا وہی تھی جس نے میرا کلمہ پڑھا تھا، اس وقت جب میری بات کو سننے کو تیار نہیں تھا وہی تھی جو میری مددگار ثابت ہوئی تھی، اس وقت جب مجھے کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں تھا خدیجہ تھی جس نے سارا مال میرے قدموں میں لا کر ڈال دیا تھا. اے عائشہ، میں خدیجہ سے محبت کیوں نہ کروں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، اس کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، میں نے کبھی اس طرح کی بات، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تکلیف ہو تو میں وہ تکلیف والی بات کبھی نہ کرتی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہمیں بھی چاہیے، خاص کر کے ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ بھی آئیڈیل انہی کو بنائیں، ان اللہ والیوں کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام واضح فرما دیے، حضرت مریم کا کردار دیکھ لو، حضرت آسیہ کے معاملات دیکھ لو، ان کا تقوی و طہارت و ایمان دیکھ لو، حضرت خدیجہ کی قربانیاں دیکھ لو، خاتون جنت کی عبادت اور ریاضت، ان کا تقوی و طہارت دیکھ لو. ایک عورت کو چاہیے، ایک مسلمان بہن بیٹی بچی کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل انہی میں سے کسی کو بنائے، کسی فلم والی کو آئیڈیل نہ بنائے، کسی ٹی وی سیریل والی کو آئیڈیل نہ بنائے، کسی ناچنے گانے والی کو آئیڈیل نہ بنائے. اس کی وجہ کہ ماں جیسی ہوتی ہے بیٹی بھی اسی کے نقش قدم پر چلا کرتی ہے. اور ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان کو بتانے کے لیے میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک بیٹی کو ماں ہاتھ پکڑ کر برتن دھونا نہیں سکھاتی. بتائیے سکھاتی؟ کیا ہاتھ پکڑ کر کے بیٹا برش ایسے پکڑتے ہیں، صابن اتنا لگاتے ہیں، برتن لیفٹ ہینڈ میں یہ رائٹ ہینڈ میں، ایسی تعلیم ہوتی ہے؟ نہیں. ایک ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کپڑا دھونا نہیں سکھاتی، ایک ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آٹا گوندنا نہیں سکھاتی، ایک ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سالن بنانا، دال پکانا یا یہ ساری چیزیں نہیں سکھاتی. پھر بیٹی سیکھتی کیسی ہے؟ ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کر نہیں سکھاتی بلکہ ماں کرتی جاتی ہے اور دیکھ کر خود بخود بیٹی وہ سب کرتی چلی جاتی ہے. ماں کرتی ہے اور بیٹی دیکھ کر سیکھتی ہے. اب ماں جیسی ہوگی ظاہر ہے بیٹی ویسی ہوگی نا. ارے جب ماں حضرت خدیجہ کی طرح ہوتی ہے تو بیٹی خاتون جنت کی طرح ہوتی ہے، اور جب ماں خاتون جنت کی طرح ہوتی ہے تو بیٹی حضرت زینب کی طرح ہوا کرتی ہے. تو یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے، یہ شوق کہاں سے آتا ہے، یہ تعلیم و تربیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان کو آئیڈیل بنائیں، ان کے واقعات پڑھیں، اپنے گھر میں ان کے واقعات سنائیں، بتائیں. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، یقیناً ان اللہ والوں کی، ان اللہ والیوں کی یہ قربانیاں ہیں کہ جس کے سبب اسلام صحیح سلامت ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ.